السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة اذا استخرجها استشرف الشیطان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس دور میں جب دین ہماری زندگیوں میں کھوکھلا ہو چکا تھا اور کمزور ہو چکا تھا اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دعوت والا مبارک کام جاری کیا، اور اس کام کی برکت سے اب مردوں کی زندگی میں دین آنے لگا، عورتوں کی زندگی میں دین آنے لگا، گھروں میں رونقیں آنے لگی اور برکتیں آنے لگی اور سکون آنے لگا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، جیسے دین مرد کے لیے ضروری ہے ایسے دین عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے دین مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے دین عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین سب کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعرہ لگایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کلمہ پڑھو، اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ نعرہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، یہ نعرہ صرف حضرت ابوبکر کے لیے نہیں تھا، اور یہ نعرہ صرف حضرت عمر کے لیے نہیں تھا، اور یہ نعرہ صرف حضرت عثمان، حضرت علی کے لیے نہیں تھا، یہ نعرہ حضرت خدیجہ کے لیے بھی تھا، یہ نعرہ حضرت ام عمارہ کے لیے بھی تھا، یہ نعرہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تھا۔ دین جس کی زندگی میں آئے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری کریں گے، اور آخرت کے بڑے بڑے مراحل سے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے گزار دیں گے، اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ دین معیار ہے کامیابی کے لیے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، مرد ہو اس کی زندگی میں دین ہو، عورت ہو اس کی زندگی میں دین ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا معیار اور اپنی رضا کے لیے اعلان کیا کہ تمہاری زندگی میں دین ہوگا تو اللہ تم سے خوش ہوں گے۔ مرد کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ خوش ہوں گے، عورت کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ نے نہ مال کو معیار بنایا نہ دنیا کو معیار بنایا۔ ایسا نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا اور بخش دیا جائے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا، اور جس کے پاس مال نہیں ہوگا یا جس کا گھر چھوٹا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا دین کو۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ تو مردوں کی زندگی میں بھی دین ضروری ہے، عورتوں کی زندگی میں بھی دین ضروری ہے، بلکہ مرد کا دین اس کی چوکھٹ تک ہے، اور مرد کا دین اس کی زندگی تک ہے، اور مرد کا دین اس کی ذات تک ہے، اور عورت کا دین اس کی نسلوں تک ہے۔ عورت دیندار ہوگی، معاشرہ دیندار ہوگا، نسلیں دیندار ہوگی، گھر دیندار ہوں گے، اولاد دیندار ہوگی، گھروں میں رونقیں آئیں گی۔ مرد مرے گا تو اس کے ساتھ اس کا دین قبر تک چلا جائے گا۔ عورت دیندار ہوگی، وہ مر جائے گی تو اس کی نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اور جیسے مرد سے اللہ تعالیٰ قبر میں سوال کریں گے، ایسے عورتوں کو سے بھی اللہ تعالیٰ قبر میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے مرد سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اپنے نبی کے بارے میں، ایسے ہی عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حشر کے میدان میں۔ جیسے مرد کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتا تو نے زندگی کیسے گزاری، ایسے عورتوں کو بھی کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے زندگی میں کیا کیا، دین کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا تھا، قرآن کو تم نے سینے سے لگا کے رکھا تھا یا پیٹھ کے پیچھے چھپا کے رکھا تھا، قرآن کو تم نے زندگی میں اپنی اتارا تھا، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، قرآن کے سانچے میں ڈھلے تھے، قرآن کے رنگ میں رنگے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تمہیں نبی دیا تھا، اپنا حبیب دیا تھا۔ مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ نبی تمہارے لیے نمونہ تھے، تم نے نبی کو نمونہ بنایا یا ناچنے والوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو گزارا۔
بے حیا لوگوں کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور ان کو نمونہ بنایا تھا۔ جیسے مردوں سے پوچھا جائے گا ایسے عورتوں سے پوچھا جائے گا، اس لیے دین مردوں کے لیے ضروری ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کی زندگی میں دین آئے یہ ضروری ہے۔ عورت دیندار ہوگی تو نسلیں اور معاشرہ دیندار ہوگا۔ ہمارے لیے نمونہ صحابہ اور صحابیات ہیں، ان کی زندگی میں دین تھا، ان کی اولاد کی زندگی میں دین آیا، ان کی نسلوں میں دین آیا۔ جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم کا کچھ حصہ امت کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کی رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے رضائی رشتہ تھا، اور رضائی رشتے میں خالہ لگتی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، مسلمان نہیں ہوئی تھی، مشرکہ تھی۔ ان کی شادی ہوئی تھی مالک بن نضر سے۔ مالک بن نضر ایک آدمی تھا، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ مالک ابن نضر سفر میں چلا گیا تھا، اور جب سفر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا حضرت ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی، اور حضرت ام سلیم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اور دامن رسالت کو اس عظیم خاتون نے تھام لیا تھا، اور اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی تھی۔ جب مالک ابن نضر نے حضرت ام سلیم کو دیکھا یہ مسلمان ہوگی تو چیخ گیا اور غصے میں آ گیا، اور آپے سے باہر ہو کے کہنے لگا اصبوتی، کیا تو بد دین ہو گئی ہے اور اپنے دین سے نکل گئی ہے اور تو نے دوسرے دین کو قبول کیا ہے؟ تو کیا پیارا جواب تھا حضرت ام سلیم کا۔ یہ جواب پوری عورتوں کے لیے نمونہ ہے، اور پوری عورتوں کو اب چاہیے کہ اس جواب کو اپنے دل کے نہا خانوں میں بٹھائے اور دل کی تختی پہ نوٹ کرے۔ کہنے لگی میں بد دین نہیں ہوگی، میں تو میں تو مومن ہو گئی ہوں، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو اب صحیح دین پہ آ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹا دیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام انس رکھا تھا۔ انہی حضرت انس کو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے تھے، ان کی ماں حضرت انس کی ماں ام سلیم حضرت انس کو کلمہ پڑھاتی تھی، اور بچپن میں کلمہ سکھاتی تھی، اور یوں کہتی تھی بیٹے کہو اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ آخری رسول ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بچپن میں بچے کو کلمہ سکھاتی تھی، اللہ کا تعارف کراتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی تھی کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو مالک ان کا شوہر غصہ ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا تو میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہے اور میرے بیٹے کو میرا دشمن بنا رہی ہے۔ تو حضرت ام سلیم کا جواب یہ ہوتا تھا میں اسے بگاڑ نہیں رہی ہوں، میں اسے بنا رہی ہوں، میں اسے سنوار رہی ہوں۔ مالک یہ کہتا تھا کہ بچہ ماں کے دین پہ ہوتا ہے، اور بچہ ماں کی بات سیکھتا ہے، اور بچہ ماں کو نمونہ بناتا ہے، اور ماں جو کرتی ہے وہی بچہ نقل کرنے لگتا ہے، اس لیے تم میرے بچے کو مت بگاڑو۔ کافر مالک ابن نضر کو پتا تھا ماں جیسی ہوتی ہے بچہ ویسے ہی ہوتا ہے، ماں کی طرح بچہ زندگی گزارتا ہے۔ ماں نمازی ہوگی تو بچہ نمازی ہوگا، ماں دیندار ہوگی تو بچہ دیندار ہوگا، ماں متقیہ ہوگی تو بچہ متقی ہوگا، ماں باحیا ہوگی تو بچہ باحیا ہوگا، اور اگر ماں بددین ہوگی اور ماں کی چال چلن صحیح نہیں ہوگی تو گھر کی بچیوں کی چال چلن بھی صحیح نہیں ہوگی، اور وہ بھی بددین ہو جائیں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود، ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ بچپن میں ماں سے سیکھتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے تو اسی وقت سے بچہ ماں کے پیٹ میں سیکھنے لگتا ہے، بچہ ماں کی ہر حرکت کو نوٹ کرنے لگتا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانے لگتا ہے۔ اس لیے بچپن سے بچوں کو دینی تربیت دی جائے۔ سلام ہو حضرت ام سلیم کو، جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا اپنے بچے کو دین سکھانے لگی، اور شوہر کو کہنے لگی میں تو اسے بنا رہی ہوں اور میں تو اسے سنوار رہی ہوں۔ بددینی سے بچہ بگڑتا ہے، دنیا طلبی سے بچے بگڑتے ہیں، اور دین سے تو بچے سنورتے ہیں، اور دین سے بچے خوبصورت ہوتے ہیں، اور دین سے تو ان کی زندگیوں میں حسن و جمال آتا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا میں تو اسے سنوار رہی ہوں اور میں تو اسے بنا رہی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کی کرنی ایسے ہوئی، مالک ابن نضر سفر میں چلا گیا، وہ ملک شام گیا، اور ملک شام نے اس کے دشمنوں نے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مالک ابن نضر دنیا سے چلا گیا، ام سلیم بیوہ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے بیوہ کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئی تو ام سلیم نے کوئی چیخ و پکار نہیں کیا،
اور سلیم نے اپنے گالوں کو نہیں پیٹا اور اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑا اور ماتم نہیں کیا اور واویلا نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی مالک یہ مجازی خدا ہے، حقیقی خدا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ مجازی خدا چلا گیا، اللہ تو باقی رہے گا۔ روزی اللہ دیتے ہیں، شوہر روزی نہیں دیتا، بچے روزی نہیں دیتے، گھر کے مرد روزی نہیں دیتے، روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ فرمایا هو الرزاق ذو القوة المتین، پوری کائنات کو اللہ روزی دیتے۔ حضرت سلیم کا یقین تھا شوہر مر گیا تو کوئی بات نہیں، روزی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ حضرت سلیم نے کچھ نہیں کہا، شوہر کی وفات پہ انہوں نے ماتم نہیں کیا اور غم نہیں کیا، اور کہنے لگی اب تو میں اپنے بچے کی تربیت کروں گی، اور یوں کہا جب تک بچہ خود دودھ نہیں چھوڑ دے اس وقت تک میں بچے کا دودھ نہیں چھڑاؤں گی، اور جب تک بچہ چل کے اچھی مجلسوں میں نہیں جائے گا اس وقت تک میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، اپنی پوری توجہ میں بچے کی تربیت پہ مبذول کروں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کو ماں کی تربیت مل جاتی، اور بد نصیب ہے وہ اولاد جن کی ماں بگڑتی ہے اور ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جب جنت میں جانے لگوں گا تو میں دیکھوں گا مجھ سے پہلے ایک عورت جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور جنت کی طرف دوڑنے لگے گی اور دروازہ کھولنے لگے گی، تو میں جبرائیل سے کہوں گا جبرائیل یہ کون عورت ہے جو جنت کا دروازہ مجھ سے پہلے کھولنے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو جبرائیل کہیں گے اللہ کے نبی آپ کی امت کی وہ عورت ہے، بھری جوانی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور جوانی میں یہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ حسین و جمیل تھی، یہ چاہتی تھی تو دوسرا نکاح کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا، تو آپ سے پہلے یہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ عورت جو بچوں کی تربیت کرے گی وہ رسول اللہ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کرے گی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک یہ خود چل کے اچھی مجلسوں میں نہیں جائے گا میں اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ اس لیے حضرت انس ہمیشہ کہتے تھے جز اللہ انی امی، اللہ تعالیٰ میری ماں کو جزائے خیر عطا فرمائے، احسنت ولایتی، میری ماں نے میری اچھی تربیت کیا۔ حضرت سلیم کی عدت پوری ہوئی، ان کو نکاح کے پیغام آنے لگے۔ حضرت سلیم تعلیم یافتہ تھی، حضرت سلیم عقلمند تھی، حضرت سلیم مشہور خاتون تھی، انتہائی حسین و جمیل تھی، نکاح کے پیغام آنے لگے۔ ایک نکاح کا پیغام آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ابو طلحہ کا پیغام آیا، ابو طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، ابو طلحہ کا نکاح کا پیغام آیا، تو سلیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابو طلحہ مجھ میں اور تم میں فرق ہے، میں نے رسول اللہ کو رسول مان لیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں تو اب ایمان والی ہو چکی ہوں اور دیندار ہو چکی ہوں، اور تم تو مشرک ہو، تم لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو اور ان کے سامنے عبادت کرتے ہو اور اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور اسی کو معبود مانتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے جان معبودوں کے آگے جھکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہنے لگی سلیم ابو طلحہ تمہارا رشتہ مجھے منظور ہوتا اگر تم مسلمان ہو جاتے، اگر تم مسلمان ہو جاتے تو تمہارا رشتہ مجھے منظور ہو جاتا، مگر تم مسلمان نہیں ہو، تم تو کافر ہو، تم تو بے جان بتوں کو پوجتے ہو، میں تو ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہوں، تم میں مجھ میں فرق ہے، تمہارا میرا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت سلیم نے کہا ابو طلحہ تم جیسے کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، تم بڑے آدمی ہو، تم جیسے کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میرا مہر صرف تمہارا اسلام ہوگا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہارا کلمہ پڑھ لینا میرا مہر ہو جائے گا، میں تم سے دینار نہیں مانگوں گی، میں تم سے درہم نہیں مانگوں گی، میں تم سے روپیہ پیسہ نہیں مانگوں گی، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا اسلام چاہیے۔ کیا خاتون تھی، ایمان اندر جانے کے بعد دنیا باہر آ جاتی ہے، دین دل میں جانے کے بعد دنیا کی ناپاک محبت دل سے نکل جاتی۔ اگر سلیم چاہتی تو بڑا مہر طے کر سکتی تھی، زیادہ مہر طے کر سکتی تھی، ڈھیر سارا مال ابو طلحہ سے لے سکتی تھی، لیکن سلیم کی تمنا یہ تھی یہ ابو طلحہ اگر جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا اور رسول اللہ کے غلام بن گیا اور رسول اللہ کے دامن کو اس نے تھام لیا تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج عورتیں مال پہ رال ٹپکاتی ہیں، سونے چاندی ان کی زندگیوں میں، سونے چاندی کی محبت ان کی زندگیوں میں آ گئی ہے اور سونے چاندی کا مطالبہ کرتی ہیں، کوئی چیز شوہر کی طرف سے نہ ملے تو ناراض ہونے لگتی ہیں۔ حضرت سلیم تمام خواتین کے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارا اسلام ہی میرے لیے مہر ہو جائے گا،
ابو طلحہ نے کہا میں کچھ مشورہ کروں گا، مجھے سوچنے کا موقع دو اور پھر میں تم سے بات کروں گا۔ پھر ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، اور ابو طلحہ کے اسلام لانے کے بعد ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح کر لیا اور مہر میں صرف ان کا اسلام قبول کیا، ان کا کلمہ پڑھنا یہ ان کے لیے مہر طے ہو گیا تھا اور انہوں نے اسی کو قبول کر لیا۔ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ حضرت انس جو پہلے شوہر سے تھے، حضرت ام سلیم حضرت انس کو رسول اللہ کے پاس لے گئی اور جا کے کہا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا آپ کی تربیت میں رہے اور میرا بیٹا آپ کا خادم بن کے زندگی گزارے، کائنات کے سردار کا خادم بنے، اللہ کے حبیب کا خادم بنے، ساقی کوثر کا خادم بنے، شافی محشر کا خادم بنے اور آپ کی سرپرستی میں رہے۔ اور یہ میرے بچہ ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت ام سلیم نے حضرت انس کو رسول اللہ کے حوالے کیا۔ آج رسول اللہ نہیں ہے لیکن رسول اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے، رسول اللہ کی سنتیں ہیں، رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اپنے بچوں کو کس کے حوالے کرو؟ دکان کے حوالے، اپنے بچوں کو تجارت کے حوالے، اپنے بچوں کو دبئی کے حوالے اور قطر کے حوالے اور سعودی کے حوالے نہیں۔ میری ماؤں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے حوالے کرو، اپنے بچوں کو مکتب کے حوالے کرو، اپنے بچوں کو مسجد کے حوالے کرو۔ اپنا بچہ بڑا ہو جائے تو بچے کو تبلیغ کے حوالے کرو، دین کے حوالے کرو۔ حضرت ام سلیم نے اپنے چھوٹے سے انس کو رسول اللہ کے حوالے کیا، رسول اللہ نے انس کو قریب کیا اور حضرت انس کے سر پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی، وہ ہاتھ حضرت انس کے سر پہ رکھا اور حضرت انس سے فرمایا یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما اور اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ جو تو اس کو دے دے اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو 100 اولاد عطا فرمائی۔ حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال دیا، خوب دولت عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے مدینے میں ان کا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور لوگوں کے باغ سے سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، 1 مرتبہ ان کے باغ میں پھل آتا تھا اور پھل 1 مرتبہ دیتے تھے درخت، اور حضرت انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حضرت انس کے باغ میں ایک درخت تھا جس سے بے انتہا خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور لوگ درخت کے پتے توڑ کے لے جاتے تھے، درخت کی چھال لے جاتے تھے اور اپنے گھروں میں لگاتے تھے اور اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اپنے بدن پہ لگاتے تھے اور ان کے بدن سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ رسول اللہ کی دعا کا اثر، حضرت ام سلیم نے اپنے بچے کو رسول اللہ کے حوالے کیا۔ ابو طلحہ سے نکاح ہوا، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمایا، انہوں نے اپنے بچے کا نام عمیر رکھا، چھوٹا سا بچہ، اس بچے نے ایک چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا۔ رسول اللہ جب بھی عمیر کے پاس سے گزرتے تھے تو عمیر سے مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ پرندہ مر گیا اور عمیر اس کے غم میں رونے لگے تو رسول اللہ گزرتے اور یوں پوچھتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کے باپ تمہارے نغیر کا کیا ہوا، اس پرندے کا کیا ہوا؟ رسول اللہ اس بچے سے مذاق کرتے تھے جس بچے کا نام عمیر تھا۔ عمیر چھوٹا سا بچہ تھا، طبیعت بگڑ گئی، بخار آ گیا اور حضرت عمیر کی حالت دگرگوں ہونے لگی، اور ابو طلحہ یہ کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، باہر گئے ہوئے تھے۔ ماں نے بچے کے لیے دوا کا انتظام کیا، دعا کیا، اللہ سے مانگا یا اللہ میرے بچے کو صحت عطا فرما دے، لیکن اللہ نے بچے کے لیے تقدیر میں موت لکھ دیا تھا، اور بچپن میں بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بچے کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلیم غم نہیں کرنے لگی، محلے والوں کو جمع نہیں کیا۔ حضرت ام سلیم آنسو بہانے نہیں لگی، بلکہ اپنے آپ میں سوچنے لگی اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گی۔ حضرت ام سلیم نے بچے کو کپڑا اڑایا، کمرے میں سلایا۔ ابو طلحہ واپس آئے سفر سے، ابو طلحہ نے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ کے لیے کھانا بنایا، ابو طلحہ کے لیے بنی اور سنوری، اور ابو طلحہ کے ساتھ انہوں نے بشری تقاضے کو پورا کیا۔ اور جب صبح ہوئی ابو طلحہ فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو حضرت ام سلیم نے اس ایمان والی عورت نے، پہاڑوں کی چوٹی سے زیادہ ایمان تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلیم نمونہ ہے ہمارے زمانے کی عورتوں اور مستورات اور خواتین کے لیے، اور ہمارے زمانے کی ماں بہنوں کے لیے۔ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کھانا بنا کے شوہر کو کھلانے لگی،
بچے کا انتقال ہوا، شوہر کے لیے بننے اور سنورنے لگی، بچے کا انتقال ہوا، رات اطمینان کے ساتھ گزارا، اور جب صبح شوہر جانے لگے، شوہر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور یوں کہا، یہ کہو اگر پڑوس والے ہمیں کوئی چیز امانت کے طور پہ دیں اور وہ مانگنے کے لیے آ جائیں تو بتاؤ وہ امانت ان کو واپس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا دینا چاہیے، امانت میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ام سلیم نے نہایت اطمینان سے کہا، ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیٹا دیا تھا جس کا نام عمیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اس کی موت ہوگی اور اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ دنیا سے چلا گیا۔ ابو طلحہ ناراض ہو گئے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے میرے لیے کھانا بنایا بچے کے انتقال پہ، اور میرے لیے بنی اور سنوری، اور رات تم نے اطمینان کے ساتھ گزارا۔ ابو طلحہ ناراض ہو گئے، نماز کا وقت قریب تھا، جلدی جلدی نماز میں چلے گئے، رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کیا۔ نماز کے بعد رسول اللہ کو، اللہ کے حبیب کو سارا قصہ سنایا تو رسول اللہ خوش ہونے لگے، کہنے لگے، ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، جیسی عورت اللہ نے تمہیں دیا ہے اور جیسی بیوی اللہ نے تمہیں نوازا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے دعا دیا، حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اور ان کے بیٹے کو 11 بیٹے ہوئے اور وہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہوئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رسول اللہ کے لیے کھانے بناتی تھی اور بنا کے رسول اللہ کو اپنے مبارک ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ کیا خوش نصیب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی ان کی قسمت، کائنات کے سردار ان کے گھر آرام فرماتے تھے۔ حضرت ام سلیم کھانا بنا کے کھلاتی تھی۔ کبھی رسول اللہ سو جاتے تھے تو حضرت ام سلیم رسول اللہ کے جسم سے پسینہ جمع کرتی تھی اور جمع کر کے بوتل میں رکھتی تھی، اور جب کسی کو ضرورت ہوتی تھی خوشبو کی تو رسول اللہ کا پسینہ دے دیتی تھی، اور اپنے شوہر کو رسول اللہ کا پسینہ لگاتی تھی، اور ان کے شوہر رسول اللہ کا پسینہ لگا کے جب باہر نکلتے تھے تو گلی معطر ہوتی تھی، جہاں جاتے تھے وہ جگہ خوشبودار بن جاتی تھی۔ لوگ ابو طلحہ سے کہتے تھے، ابو طلحہ تم نے کہاں کی خوشبو لگایا؟ تو ابو طلحہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ کا پسینہ لگایا۔ مشک عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی رسول اللہ کے پسینے میں۔ حضرت ام سلیم نہایت بہادر تھی، احد میں انہوں نے شرکت کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان جو زخمی ہوتے تھے ان کو پانی پلاتی تھی، ان کے زخموں پہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلیم امید سے تھی، ایک غزوے میں شریک ہوئی، غزوہ حنین میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا خنجر لے کے پھرتی تھی۔ ان کے شوہر ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ ام سلیم کو کیا ہو گیا؟ خنجر لے کے پھرتی ہے، خود بیمار ہے، معذور ہے، کمزور ہے، اور خنجر لے کے گھومتی ہے۔ رسول اللہ نے حضرت ام سلیم سے کہا، ام سلیم یہ خنجر تم نے کس لیے اپنے پاس رکھا ہے؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا، اللہ کے نبی، جب کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کروں گی اور اسے جہنم رسید کروں گی۔ حضرت ام سلیم سے ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا، ام سلیم میں نے جنت میں چلنے کی آواز سنا۔ حضرت ام سلیم سے کہا، ام سلیم میں نے جنت میں چلنے کی آواز سنا، قدموں کی آواز۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جنتیوں نے کہا، جنت کے فرشتوں نے کہا، جبرائیل نے کہا، یہ ام سلیم کی آواز ہے، ام سلیم کے چلنے کی آواز ہے۔ رہتی دنیا میں تھی، زمین پہ چلتی زمین پہ تھی، لیکن ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ان کو ایسے نوازا تھا، دین زندگی میں آئے۔ حضرت خدیجہ نمونہ ہے عورتوں کے لیے، اسلام کی پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کی، پہلی عورت ہے مسلمان ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ جس گھر میں پیدا ہوئی تھی اس گھر میں دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں سونے کا لقمہ لے کے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کی تجارت ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے جب رسول اللہ سے نکاح کیا تو اپنی پوری دولت رسول اللہ کے ایک اشارے پہ قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا، 3 دن فاقے سے تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن فاقے سے تھی، پیٹ پیٹ کو لگا تھا، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ، میں اس فاقے پہ بھی راضی ہوں، آپ کے ساتھ اس فاقے پہ راضی ہوں۔ حضور غار حرا میں بیٹھتے تھے، حضرت خدیجہ توشہ لے کے آتی تھی۔ ایک مرتبہ پھٹے کپڑوں میں توشہ لے کے آ رہی تھی، کپڑے پھٹے ہیں، پھٹے کپڑوں میں توشہ لے کے آ رہی۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا، اللہ کے حبیب، خدیجہ آپ کی بیوی آ رہی ہے، امت کی ماں آ رہی ہے، آپ خدیجہ کو کہنا اللہ آج خدیجہ کو خصوصی سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ آج خصوصی سلام عرض کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا،
کس وجہ سے آ رہا؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دیا تھا دین کے لیے، اپنا پورا مال تج دیا تھا، قربان کر دیا تھا، سب کچھ لٹا دیا تھا دین کے لیے۔ آسمانوں سے ان کے لیے سلام آ رہا۔ حضرت فاطمہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگیوں کو پڑھیے میری ماں و بہنوں۔ موبائل یہ زہر ہے بچوں کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ آج کل کتنی بچیاں موبائل کی وجہ سے غلط رخ پہ چل پڑی ہیں، اور کتنی بچیاں ماں باپ کو ناراض کر کے چل پڑی ہیں۔ موبائل اپنی زندگیوں سے نکالیے اور اپنے کو اور اپنی بچیوں کا تعلق اللہ سے جوڑیے۔ پڑھائیے سیرت اپنی بچیوں کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کائنات کے سردار کی بیٹی ہیں، چہیتی بیٹی، حضور کی چہیتی بیٹی۔ حضور نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی، ایک مرتبہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے، آپ اونٹ کی کھال کا کپڑا پہنی تھی، اونٹ کی کھال کا، اندازہ لگائیے اونٹ کی کھال کا کپڑا اس زمانے میں غریب نہیں پہنتے تھے، اونٹ کی کھال کا کپڑا پہنی تھی اور اس میں 11 پیوند لگے ہوئے تھے، اور برتن صاف کر رہی تھی۔ جب کائنات کے سردار آئے تو حضرت فاطمہ نے اپنی نظروں کو اٹھایا، اپنے ابا جان کو سلام کیا۔ ابا جان نے حضرت فاطمہ کی نظروں کو دیکھا، تاڑ گئے، میری بیٹی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اونٹ کی کھال کا کپڑا پہنی ہے، کپڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہے، 11 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور آنکھوں کو دیکھ کے پہچان لیا، کئی دن سے فاقے میں ہے۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے نہیں کہا میں تمہارے لیے دولت لا کے دوں گا، میں تمہارے لیے سونا لا کے دوں گا، میں تمہارا گھر بنا کے دوں گا۔ حضور نے اپنے بیٹی سے کہا بیٹی اس دنیا پہ صبر کر لے، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردارن بن جائے گی، اس دنیا پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی عورتوں کی سردارن بنا دے گا۔ دنیا تو گزر جائے گی، اصل تو دین ہے، دین زندگی میں آئے۔ نمونہ ہمارے لیے صحابہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے کام کر گئے۔ عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیروں سے معذور تھے۔ حضرت عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پیروں سے معذور تھے، ان کے پیر نہیں تھے۔ جب جنگ میں جانے لگے تو ان کی بیوی کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو؟ تم خود معذور ہو، دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ گے، دوسروں پہ بار بن جاؤ گے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا تو مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکتی ہے، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی، میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا جا تلوار لے کے آؤ، میری گردن میں لٹکا دے۔ تو ان کی بیوی تلوار لے کے آئی، گردن میں لٹکا دیا۔ گھوڑے پہ کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو اور سوار کرا دو، تو ان کی بیوی نے گھوڑے پہ سوار کرا دیا۔ بچوں نے لگام پکڑ کے کہا ابا جان آپ گھر میں بیٹھی، آپ معذور ہیں، ہم جائیں گے۔ تو کہا اگر جنت کے علاوہ دوسرا سودا ہوتا تو مجھے منظور ہو جاتا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا جنت کے علاوہ دوسرا سودا ہوتا تو مجھے منظور ہو جاتا، یہ تو جنت کا سودا ہے، میری جنت میں میں جاؤں گا، تمہاری جنت میں تم جاؤ گے، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، تم جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، جنگ میں چلے گئے۔ جب زمین پہ چلتے تھے تو ان کی تلوار گھسیٹی جاتی تھی، کافر مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھو پیر نہیں ہے اور اس کی تلوار زمین پہ گھسیٹ رہی ہے، اور یہ کیا ہم سے لڑے گا؟ لیکن انہوں نے 60 غیر مسلموں کو جہنم رسید کیا، اور پھر غیر مسلموں نے اور کافروں نے ان کے جسم کے 3 ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیا حال ہوا ہوگا؟ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جس کے جسم کو 3 ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا تھا، 3 ٹکڑے ہو گئے تھے ان کے جسم کے، اور جب مرنے کا وقت آیا تھا شہید ہونے کا تو کہنے لگے یا اللہ میں گھر واپس جانا نہیں چاہتا، میں تیرے راستے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور ان کو سواری پہ سوار کیا گیا، سواری گھر نہیں جا رہی تھی، جہاں ظالموں نے 3 ٹکڑے کر دیے تھے اسی جگہ ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، دین ان کی زندگیوں میں تھا۔ فکر یہی تھی کہ ہم کیسے اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ کی محبت میں کیسے ڈوب جائیں، دنیا سے دین لے کے کیسے جائیں، ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرکز نظام الدین میں تھے تو 6 مہینے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، صرف دیوار حائل تھی، پردہ پڑا رہتا تھا، چاہتے تو کھول کے اندر جا سکتے تھے، سیکنڈوں میں گھر پہنچ سکتے تھے۔ 6 مہینے ہو جاتا تھا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ کسی خاتون نے ان کی بیوی سے پوچھا تم کیسے گزارا کر لیتی ہو، تمہارے شوہر کہیں باہر تو نہیں جاتے، سفر میں نہیں جاتے، یہیں پڑے رہتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں آتے، اور تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ آج کی عورت کوئی شوہر اللہ کے راستے میں چلا جائے تو گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے،
کہیں باہر چلا جائے 4-5 دن کے لیے تو لڑنے لگ جاتی ہیں۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ کو ایک خاتون نے پوچھا کہ تمہارے شوہر یہیں رہتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے، تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے دنیا کا اپنا حق ان کے لیے معاف کر دیا اور میں نے ان سے کہا میرا حق مجھے مت دو، تم دین کا کام کرو، تم دین کا کام کرو، میرا حق مجھے مت دو، میرا حق یہی ہے کہ تم دین کا کام کرو، آنے والے لوگوں کو ہدایت دو، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، خدا کا دین ان کو سمجھاؤ، یہی میرا حق ہے، میں اپنا حق ان سے جنت میں لوں گی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ میں اپنا حق ان سے جنت میں لوں گی۔ جب حضرت مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ نظام الدین پہنچا، ان کی والدہ حیات تھی، والدہ کے سامنے جنازہ لایا گیا، ماں کے سامنے بیٹے کا جنازہ آیا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ماں باپ کے سامنے بچوں کا جنازہ آتا ہے، بچوں کے کندھوں پہ باپ کا جنازہ ہو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بچوں کا جنازہ ماں باپ کے سامنے آئے، بڑوں کے سامنے چھوٹوں کا جنازہ آئے، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کا جنازہ آیا، ماں حیات تھی تو ماں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا بیٹے تو بہت تھک گیا تھا، بہت تھک گیا تھا، اب آرام ہی آرام ہے تیری زندگی میں، اب راحت ہی راحت ہے تیری زندگی میں، جا ہمیشہ کے لیے تو آرام فرما۔ یہ عورتیں تھیں جن کو پتہ چل گیا تھا کہ دین زندگی میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور دین زندگی میں نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں نیت کرو ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری اولاد کی زندگی میں دین آئے، ہمارے گھر کے لوگوں کی زندگی میں دین آئے، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ مرد اللہ کے راستے میں جائے گا، تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اولاد تمہاری نیک ہوگی انشاءاللہ۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اللہ اس کی اولاد کو بگاڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھر والوں کو دیکھ کے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جس گھر کا کوئی مرد اللہ کے راستے میں جائے۔ اس لیے نیت کرو دین آئے گا، دین کی دعوت سے دین آئے گا، دین کے مجاہدے سے، بغیر مجاہدے کے دین زندگی میں نہیں آتا۔ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، خود ترتیب بناؤ کہ اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں